جناب، آج شخصیات کے عنوان سے میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو سن کر شاید اکثر لوگوں کو حیرت ہو۔ وہ شخصیت میری بیوی کی ہے۔ تو اس کا تذکرہ دو وجہوں سے کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خود مجھے جو ہے وہ ذرا کچھ فائدے گھر میں پہنچ جائیں، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اب جو لوگ نئے شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں، وہ بیوی اور میاں کے درمیان تعلق میں بیوی کے کردار اور اس کی مرکزیت کو پہچان لیں اور اس کا اعتراف کریں، اظہار کریں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلق کا بحران پیدا ہو گیا ہے، وہ رشتوں میں بھی ہے اور معاشرتی تعلقات میں بھی ہے، تو اس میں شاید بہتری آ جائے اگر شوہر اور بیوی کا تعلق محبت اور احترام اور ایک دوسرے کی کمزوریاں درگزر کرنے کے اصول پر قائم ہو جائے، تو اس کا اثر معاشرت پہ ضرور پڑے گا، اس کا اثر اولاد پر ضرور پڑے گا اور مثبت معنی میں پڑے گا، بہت معنویت کے ساتھ اپنا اظہار کرے گا۔ تو سن 78 میں 1978 کا سال تھا، تو میں ایک جگہ اپنے رشتہ لے کر گیا اور خود ہی گیا۔ تو وہ خود جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے کہ جن کی اکثریت بہت تعلیم یافتہ، یعنی جدید تعلیم کے معنی میں، اور خاصی خوشحال ہے۔ تو اس میں مجھ ایسے لوگ جن کو اپنے روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی، ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یعنی بمشکل 2% لوگ ہوں گے ہمارے خاندان میں، یعنی خاندان کا مطلب ہے کہ فرسٹ کزنز تک جو ختم ہو جائے۔ تو وہ جو ہے، میں ظاہر ہے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنے بعض غلط اور رومانوی تصورات کی وجہ سے، کاہلی سستی کی وجہ سے، ایک عجیب طرح کے بوہیمینزم کو اختیار کر لینے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے میں اس خاندان میں جیسے قابل قبول نہیں رہ گیا تھا۔ تو وہ اب والد بھی میرے ہندوستان میں تھے، والدہ فوت ہو چکی تھیں، تو اب شادی بھی کرنی تھی۔ تو میں نے ہندوستان میں اپنے والد صاحب کو خط لکھ کر ایک جگہ رشتہ دینے کا کہا۔ وہ جگہ تھی، وہ ہمارے گاؤں کے تقریباً پڑوس میں ایک اور گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، کوئلہا اس کا نام ہے، پرگنہ چائل میں۔ اور پرانے ظاہر ہے کہ وہاں رواج کے مطابق ہمارے خاندان اور جہاں میں رشتہ کرنا چاہتا تھا ان کے درمیان جدی پشتی تعلقات تھے، اور ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، اور کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے والد صاحب سے جب میں نے عرض کیا، تو انہوں نے ہندوستان سے وہاں پر جیسے خط بھیجا میرے سسر کو، جنہیں میرا سسر ہونا تھا، انہیں خط بھیجا کہ بھئی اس کو قبول کر لو۔ اس کے بعد میں پھر سسر صاحب کی خدمت میں گیا اکیلا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خاندان والے، یہ سب سے کہتا ہوں، سب نوجوانوں سے، کہ غریبی سے بچو۔ غریبی سے بچنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔
روحانی ذمہ داری ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، اور رشتوں کو برقرار رکھنے کی سب سے بڑی صورت ہے۔ ورنہ غریب آدمی کا کوئی رشتہ دار، غریب آدمی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، دوست تو مل جاتے ہیں، رشتہ دار پھر نہیں رہ جاتے۔ تو اس طرح کے جبری اکیلے پن کی وجہ سے میں وہاں گیا، تو وہاں ظاہر ہے وہ خط پہنچ چکا تھا، تو انہوں نے کوئی بات بھی رشتے سے متعلق نہیں کی، صرف اتنی کہ تم تیاری کر لو کیونکہ تم اکیلے ہو، تو پھر بعد میں ہم تاریخ طے کر لیں گے۔ تو بس ٹھیک ہے، بہت مطلب ایک جملے میں جیسے میں نے بلکہ کچھ کہا بھی نہیں، پروپوز نہیں کیا، وہ نوبت نہیں آئی، انہوں نے ملتے ہی یہ کہہ دیا اور رشتہ ہو گیا۔ تو اب رشتہ ہو جانے کے بعد میں نے مطلب یہ کہ میں ایک تو یہ معاشی اور مالی طور پہ کمزور تھا، ظاہر ہے، ایک جگہ جیسے کلرکی سی کرتا تھا، تو وہ کمزوریاں پہلے سے انہیں معلوم تھی، مطلب اس میں مجھے بہرحال ایک اطمینان تھا کہ میں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تو دوسرے یہ کہ میری تربیت کیونکہ گھریلو ماحول میں نہیں ہو پائی تھی، مطلب 14 برس 10 برس کا 12 برس کا تھا تو والدہ فوت ہو گئیں، 14-15 برس کا ہوا تو نکال دیا گیا ایک خاندان میں سے، تو اکیلا رہا، تو اس وجہ سے میرے اندر مزاج میں گھریلو پن نہیں تھا، مطلب جیسے گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیٹے کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، ان کا مجھے نہ کوئی تجربہ تھا، اور اگر تجربہ یا مشاہدہ تھوڑا سا تھا بھی تو اس کا اثر مجھ پہ بہت منفی پڑا تھا۔ مطلب کسی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بیوی کے کہنے پر ہمیں ڈانٹ دیں، یا اس طرح کوئی خاتون شوہر کے کہنے پہ دروازہ نہ کھولے، اس طرح کے جیسے، تو پھر ان رشتوں سے جیسے ایک دوری سی پیدا ہو گئی تھی، اور ایک جیسے ایسی دوری جو یوں سمجھیں کہ ناپسندیدگی کی وجہ سے تھی۔ تو اس سارے پس منظر میں بہرحال گھر کا آدمی نہیں رہ گیا تھا، فیملی مین۔ تو یہ ساری میری جو خرابیاں تھیں وہ سب ظاہر دوسرے ہی دن سے سامنے آنے لگیں۔ پہلا اظہار ہوا کہ دوستوں کی یلغار ہوئی، پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے اوقات رات گئے تک تھے تو وہ ہمارے ہی گھر میں بیٹھے رہتے تھے، تو یہ سب ہوتا رہا کہ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ جیسے وقت صرف کرنا، اور بیوی کو وقت دینے میں ذرا محنت کرنا، مطلب وقت بیوی کے لیے نکالنا پڑتا تھا دوستوں سے۔ تو پھر وہ ظاہر تھوڑا تنگی کا ماحول، لیکن مجھے 3-4 دن بعد ہی میں نے معذرت کی، میں نے کہا بھئی اب یہ میں کیسے کہوں کہ یہ سب لوگ نہ آئیں یا اس طرح کی بات، اپنے طور پہ اس کی شکایت کے بغیر میں نے معذرت کی، تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کا ہنسنا ایسا تھا کہ وہ جیسے وہ ایک ایسی ہنسی تھی جو بہت بھولے لوگ ہنستے ہیں، لیکن ایسے جو بہت شدید کمٹمنٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی بھولا آدمی اپنی مضبوطی کے ساتھ اور تعلق آخری حد تک نبھا دینے کے خاموش وعدے کے ساتھ جس طرح آپ کی کسی بات پر ہنسے گا، یہ وہ والی ہنسی تھی۔ تو میں مطلب اب اتنا تو میں سمجھتا تھا کہ اشارے یا وہ مطلب
فلاں رویے کا کیا مطلب ہے، تو اس ہنسی نے جیسے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، یہ مجھ پر کسی کو ایک تو ترجیح نہیں دے گی، اور ہر حال میں ساتھ رہے گی، ساتھ نبھائے گی، اور وہ ساتھ نبھانا بھی ایسا ہوگا کہ جس میں شکایت کا، ترسنے کا، ضروریات کے بوجھ سے ہانپنے کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ یہ مجھے اس 1 منٹ کی ہنسی سے جیسے کنوے ہو گیا، اور مطلب عجیب بات ہے کہ وہ 1 منٹ آج تک چل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو مجھ پر جو جیسے وہ ہنسی، اس ہنسی نے جو یقین دلایا تھا، وہ یقین غلط نہیں نکلا، آج تک صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب لیکن مشکل میرے ساتھ یہ تھی کہ میں مطلب ظاہر ہے اس کو بہت وقت نہیں دے پاتا تھا، دوستوں کا بہت زیادہ جیسے آنا جانا، وہ جیسے ایک اکیلے نوجوان کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر اساتذہ سے ملنا، سلیم احمد جو ہیں وہ اگلی گلی میں رہتے تھے، تو ان کے ہاں بھی رات کی بیٹھک، تو لیکن کبھی نہیں اس کا بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی وجہ سے سلیم بھائی کے پاس نہ جا رہا ہوں، تو وہ مجھے یاد دلاتی تھی کہ بھئی سلیم احمد کے پاس نہیں جانا، سلیم صاحب کے پاس۔ تو اس کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ برا اثر نہیں پڑا، اور پھر رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو بھی باور کروا دیا کہ میرے دوست آئیڈیلی اچھے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں میرے لیے۔ تو وہ جب اس کو ہو گیا تو اس نے جیسے اس بات کو دل سے قبول کیا، ریئلائز کیا، اور اپنے رویوں کو اس ریئلائزیشن کے تحت رکھا کہ میرے شوہر کی فیملی اس کے دوست ہیں۔ پھر یہ کہ اکثر دوست اس وقت غیر شادی شدہ تھے، لیکن جو شادی شدہ دوست تھے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتے تھے، تو اس پر جیسے بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کی دوستی کی نوعیت رشتے سے زیادہ ہے، یعنی ان کی دوستیاں ان کی اولاد تک میں منتقل ہوئی ہیں۔ یہ اسے جیسے خود سے احساس ہو گیا۔ تو یہ جیسے اللہ نے میری ایک خامی پہ اس طرح سے پردہ ڈال دیا۔ دوسری جو میری بہت فیٹل خامی تھی، جو گھروں میں بہت مشکل ہے کہ اس سے گھر آباد رہ سکیں، وہ ہے غیر ذمہ داری۔ یعنی نہ مجھے بازار کا کوئی پتہ، نہ مجھے کہاں سے کیا چیز لینی ہے اس کا کوئی پتہ، نہ مجھے مول بھاؤ کرنے کا کوئی تجربہ، کوئی صلاحیت۔ غرض یہ کہ گھر میں جو ضرورت ہوتی ہے مرد کے مطلب مرد کی ہمکاری کی، وہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ۔ وہ کہے گوشت لے آؤ، ہم گوشت خراب لے آئے، وہ کہے کہ اچھا ذرا جا کے وہاں سے لے آؤ، تو وہاں جا کے بھول گیا کہ لانا تھا، مطلب خالی ہاتھ واپس چلے آئے یا کہیں اور چلے گئے۔ تو اس طرح کے لطیفے جو بڑے سنگین نوعیت کے تھے، وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے میرے گھر میں ہوتے تھے۔ یعنی بعض مرتبہ وہ کوئی چیز لے کے گیا، وہ بھول آیا، تو یہ ایک مسلسل یہ ایک عمل تھا۔ لیکن یہ کہ آج جیسے احسان مندی کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان ساری جو ڈسکوالیفیکیشنز کا میری ازدواجی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بیوی میری مطلب لوگ ظاہر کہتے ہوں، رشتہ دار وغیرہ میرے بھی اس کے بھی کہتے تھے کہ یہ بڑا لاپرواہ ہے،
تو وہ اپنے قریب ترین رشتہ دار سے بھی لڑ جاتی تھی، مطلب میرے آگے اس کی میری کوئی برائی نہیں کر سکتا تھا اس کے آگے۔ تو اب یہ سب بھی مجھے پتہ چلتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً۔ تو اس میں اب جو ایک فیز آیا اس کی وجہ سے میری زندگی میں نیا خوشگوار، وہ یہ کہ میں اپنے خاندان سے ظاہر ہے کٹا ہوا تھا، اس میں کچھ بیزاری تھی، کچھ شکایتیں بھی تھیں، اور اصل سبب میں نے آپ کو بتا دیا۔ سب لوگ کوشش کریں کہ غریب نہ رہیں، دنیا میں ترقی کریں اور مالی مضبوطی حاصل کریں، تب سب اچھا رہے گا، یعنی کہ نظام تعلق اچھا رہے گا، ورنہ پھر بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ پھر جو آپ کا بھروسے کا جو بھی تعلق ہے وہ اکثر جگہ پہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھروسہ جو ہے آپ کا۔ تو ایک مسلسل اذیت میں رہنا ہے۔ غریبی صرف اتنا نہیں ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں، غریبی کا جو سب سے بھیانک حصہ ہے وہ یہ کہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک طرح کی ایک جہنمی سی تنہائی ہے، یہ جھیلنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دوست، اپنے استاد وغیرہ ایسے ملے کہ مجھے اس طرح کے عذاب سے، بہرحال خاندان کی طرف سے بے توجہی کی وجہ سے جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ہے ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے ان لوگوں سے ملنا جلنا، بہت قریبی رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہیں تھا بالکل۔ تو اس نے وہ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے، مطلب مجھے اپنے قریبی خاندان، بھائی بہنوں سے اور قریبی بڑے رشتوں سے، جیسے بہت حکمت اور خوش اسلوبی اور کسی طرح مجھے گرائے بغیر ان کے قریب کیا۔ تو یہ اس سے بہرحال ایک بہت بڑی خرابی جو میرے دل میں پیدا ہو سکتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت نہیں ہوئی تھی، وہ اس کا راستہ رک گیا کہ میں اپنے قریب ترین رشتوں سے نفرت میں مبتلا ہو جانے کا امکان بھی رکھتا تھا اور شاید جواز بھی، لیکن یہ میری بیوی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ پھر یہ کہ میرے والد صاحب جب آ گئے ہمارے ساتھ رہنے لگے، تو وہ ذرا سخت مزاج تھے لیکن بے شمار خوبیوں کے مالک، ان پہ میں کسی وقت بات کروں گا۔ تو ان کی جیسی خدمت اس نے میرے کہے بغیر کی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی سگی بیٹی بھی کر سکتی تھی، اور اس کا جیسے انہیں خود بھی احساس اور اعتراف تھا، اور وہ بہت جیسے خوش تھے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مطلب یہ چھوٹی باتیں بظاہر تو چھوٹی ہیں لیکن یہ رشتوں میں جیسے تازگی پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں درست حالت میں نہ ہوں تو رشتے محض نظریاتی رہ جائیں گے، قلبی نہیں رہیں گے، جبری بن کے رہ جائیں گے۔ تو یہ سارا بیوی کا میری کریڈٹ ہے کہ اس نے مجھے گھریلو بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ کہ مجھے رشتے نبھانے کی تربیت جیسے ایک طرح سے اس کے رویوں سے حاصل ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ورنہ تو میں آج بھی اکیلا رہتا اپنے خاندان سے کسی بھی نسبت و تعلق کے بغیر۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا، سچی بات ہے کہ اگر میں خود کو دیکھوں کہ میں نے مطلب اپنی بیوی کے سکون کے لیے، راحت کے لیے کیا کیا ہے،
اور اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اس میں ریشو شاید 1 اور 100 کا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میں نرم مزاج ہوں، لاپرواہ ہوں، ابھی بھی ہوں، لیکن یہ کہ مطلب دل میں جیسے کوئی کھوٹ وغیرہ نہیں ہے، اور کوئی آزمائش آئے گی تو ظاہر ہے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک جو ضروری اعتماد ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر اسے ہے، اور وہ ضروری اعتماد یہ ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے مجھے غیر محفوظ اور بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کچھ بھی ہو جائے، اب میری اولاد کو مطلب یہ کہ میری اولاد کو میرا ادب اپنے ادب سے زیادہ سکھائے گا۔ تو یہ خیر اللہ کا شکر ہو بھی رہا ہے، تو ہماری بھی تھوڑی بہت تعریف یہ ہے، اور باقی یہ کہ بھائی اللہ سب کو اچھی بیوی دے، سب کو اچھا شوہر دے، سب کو اچھے رشتہ دار، اچھے دوست دے، لیکن یہ کہ ان سب اچھائیوں میں اگر آپ کو لیو کرنا ہے، یعنی رشتوں کی طرف سے مطمئن اور معاشرتی تعلقات میں بھی جیسے ایک بے فکری سی اور خوشی سی ہو، تو اس کا واحد طریقہ آج کی صورتحال میں پہلا، یعنی اس کا جو پہلا وہ ہے، پہلا حصہ، اس کی بنیاد، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غریبی میں نہ پڑنے دو۔ اس میں اب رشتے باقی نہیں رہیں گے، میاں بیوی کا بھی نہیں، حتیٰ کہ اولاد سے بھی نہیں۔ یہ غریبی امیری بہت زیادہ نحوست والی ایک ڈیوائڈ بن چکا ہے، اور وہ اب ماں کہتی ہے کہ جو امیر بیٹا ہے اس سے مجھے زیادہ محبت ہے، غریب بیٹے کی کوئی قدر نہیں ہے ماں باپ کے یہاں، تو اور آپ کہاں جائیں گے؟ اولاد بڑی ہو جائے گی، آپ نے اسے غریبی میں ہی رکھا ہے، تو وہ موقع ملتے ہی غریبی سے کم از کم اپنی جان چھڑا لے گی، اور اس کے لیے آپ کے ساتھ ترک تعلق پر ہر وقت آمادہ رہے گی۔ تو ان چیزوں کو بس سمجھیں، اور اچھا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے گمان کے ساتھ ہر جگہ رہیں، تو اس میں ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ ہم خود کو حقارت کا نشانہ نہ بننے دیں، اور خاص طور پہ رشتہ داروں کی طرف سے حقارت کے رویے کا سامنا نہ ہو ہمیں، کیونکہ یہ آدمی کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہر آدمی اتفاق سے میری طرح خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کی کمپنسیشن بہت بڑی تھی، یعنی اس کے دوست تھے، اس کے استاد تھے، اس کے بزرگ تھے، اور اس کی زندگی میں تمام تر جو ایک راحت کا، طمانینت کا پورا ماحول جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا، تو وہ غریبی محسوس بھی نہیں ہونے دی مجھے میرے دوستوں نے، مطلب غریب تو رہے لیکن محسوس نہیں ہونے دی۔ تو یہ صرف دوست ہوتے ہیں، یہ اور رشتوں میں اتنی اب اتنی جان نہیں رہ گئی ہے کہ وہ آپ کو غریبی کے کرائسس سے نکالے، اور غریب ہونے کے باوجود خاندان میں، یعنی رشتوں میں جو ایک مراتب کا پہلو ہوتا ہے، اس میں آپ کا جو جائز مرتبہ ہے وہ آپ کو دیے رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے اب۔ تو بھائی بس اس سے بچو، رشتے سوچ سمجھ کے کرو، اور بیوی کو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی مقابلہ کرنے کے لیے میاں بیوی تھوڑی بنے۔ تو یہ سبق جیسے مجھ سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو نوجوان ہیں،
کہ اس میں اس طرح کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق ایسا ہے کہ کبھی میں وہ بن جاؤں، کبھی وہ میں بن جائے، تو من و تو میں وحدت اور پھر دوئی کا ایک خوشگوار عمل چلتا رہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس کی معراج ہے، تو بس اللہ توفیق دے تو ایسا ہی ہے۔ اور اس میں کلیش شخصیتوں پر نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے کی عام باتوں پہ ہونا چاہیے، جھگڑے کی کوئی خاص وجہ نہیں بنانی چاہیے میاں بیوی کے رشتے میں۔ تو اللہ کا شکر ہے میں تو جھگڑے کا آدمی نہیں ہوں، اس کو بھی جتنا مجھ سے لڑنا چاہیے تھا وہ اتنا مجھ سے لڑی نہیں، تو بس بہترین اب زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اولاد بھی اس کی تربیت کی وجہ سے میرا مطلب بہت ادب کرتی ہے، بہت وہ مطلب بہت اچھی ہے، تو سب گھر ہمارا اچھا ہو گیا۔ لیکن اس سکون اور اس راحت اور آرام کا 101% کریڈٹ جیسے میری بیوی کو جاتا ہے۔